عمران کی حکومت کو اٹیک نہیں کر رہے. اس وقت ہمیں ٹینشن ہے کہ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا. ہمیں پریشانی ہے کہ پہلے چینی پہ، پھر گندم پہ، اب کپاس پہ. ہمیں واقعی ٹینشن ہے کہ آج ہمارے دوست ممالک ہمارے ویزاز نہیں کھول رہے. آج ہمارے دوست ممالک ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں. اور چائنا جیسا ملک جو کہ ایک طرف تو شہباز شریف کی آسمان سے سیلابیں ملا رہا ہے اپنے فیئر ویل لیٹرز میں، دوسری طرف سے ہمیں کن شرائط پہ لون دے رہے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی نروس سچویشن ہے. عمران کی حکومت جائے نہ جائے، لیکن ہمارے لیے تو اب ہر ہفتے ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. آج صبح کی آپ کہانیاں سن لیں کہ کیا کیا نہیں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، انٹرنیشنلی اٹھانی پڑی نا. عارف نقوی کی آپ نے بات کی، ہے تو پاکستانی باشندہ، یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے عارف نقوی، ہاں بالکل ٹھیک ہے. عارف نقوی پہ بھی بات ہم نے کی ہے، بلکہ میں نے اس سے سوال بھی لینے ہیں. فارن فنڈنگ پہ بھی اس میں انوالو ہیں. عمران خان کو فنڈنگ کرنے والے ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کے خلاف برطانوی عدالت میں فیصلہ ہوا ہے، امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. اب یہ بتائیں کہ جب امریکہ کے حوالے کیا جائے گا تو کیا امریکہ میں ان سے کوئی یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ عمران خان کو بہت پیسے دیتے رہے؟ دیکھیں، جو وہاں پہ ان کے اوپر امریکہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، امریکن انویسٹیگیٹرز، اگین دیکھیں مجھے دل میں میرے ایک افسوس ہوا آج. دیکھیں، امریکن انویسٹیگیٹرز ہوں یا امریکن پبلیکیشنز ہوں یا یہ جو گوروں کی جو پبلیکیشنز ہیں، وال اسٹریٹ جرنل ہو یا فائنینشل ٹائمز ہو، یہ جب وہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ نہیں کہا جاتا کہ جی آپ تو بغض میں کر رہے ہیں. ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس واقعی جینوئن سٹوری ہے، وہ اپنے ملک کا، اپنے عوام کا، قوم کا مفاد دیکھتے ہیں. جو فراڈ کے چارجز ہیں جن کے اوپر آج امریکہ مانگ رہا ہے کہ عارف نقوی کو ہمارے حوالے کیا جائے، اس کے اوپر یو کے نے کہہ دیا، کورٹ نے کہہ دیا کہ حوالے کیا جائے. بہرحال وہ عارف نقوی صاحب اپیل کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اپیل کے بعد وہ جیت جائیں، شاید نہ ان کو بھیجا جائے. ہمارے یہاں پہ جو ہوم سیکرٹری ہیں پریتی پٹیل، وہ فیصلہ مطلب اب ان کے پاس جائے گا، اور رائٹ آف اپیل عارف نقوی کے پاس ہے. لیکن عارف نقوی کو جو فنڈز دیے گئے تھے وہ ایک ابراج ایکوٹی فنڈ جو تھا یا گروپ جو تھا، وہ بہت بڑا ایکوٹی گروپ تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے ان پیسوں سے کیا کیا، یہ اس کے فراڈ چارجز یا اس کے اوپر سوال جواب کے لیے امریکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے حوالے کریں. اب عمران صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جی یہ میرا بڑا پکا دوست ہے، تمیز سے ان سے ملنا، تم آئی ہوپ کہ تمیز سے مل کے آئی ہوگی، کیونکہ 66% اس نے میری الیکشن کیمپین کو، یہ عمران کے الفاظ ہیں کہ 66% اس نے میری الیکشن کیمپین کو فنڈ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو کے جس طرح بھی آئے ہیں عمران صاحب، ہم نے عارف نقوی صاحب کو دیکھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عارف نقوی صاحب کے اوپر اگست 2018 تک یہ فائنینشل ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، دبئی، ادھر ادھر، مطلب یہ بات عام ہو چکی تھی. میری کتاب کے علاوہ بھی یہ بات عام ہو چکی تھی، کیسز رواں دوا تھے. لیکن عمران صاحب نے پھر بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کے الیکٹرک کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، ان کے شیئرز ہیں، اس میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، پھر جب اریسٹ ہوتے ہیں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تو وہ نمبر کس کا دیتے ہیں؟ عارف الوی صاحب کا دیتے ہیں اور عمران صاحب کا نمبر دیتے ہیں. تو یہ باتیں ساری رحم خان تو نہیں کہہ رہی نا، یہ تو ساری باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں. میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے وال اسٹریٹ جرنل سے یا فائنینشل ٹائمز سے یا امریکن انویسٹیگیٹر سے. وہ تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن اسی طرح سے جیسے انہوں نے اپنا پیسے کے اوپر سوال جواب کر رہے ہیں ایک پاکستانی انسان سے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران کا دوست ہے، عارف الوی کا نمبر دیا ہے، انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے سوال جواب کیا، ان کے جرنلسٹ وغیرہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے ایک آنےسٹ جرنلزم کر رہے تھے. لیکن ہم کیا ایسی کیسز کھول سکتے ہیں؟
ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ہم آج پوچھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیوں کہہ رہی ہے کہ 2019 میں اور پھر 2020 میں بڑی ہے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پوچھ سکتے. ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ پردہ نشین بہت ہیں اور پردے ڈالنے والے بھی بہت ہیں. لیکن ایک دن، جس دن یہ حکومت نہیں رہے گی، جس دن یہ پاور نہیں رہے گی، تو پھر اس دن سے ڈریں کہ پھر سارے پردے، اور جنہوں نے آج ان کے اوپر پردے ڈالے وہی پردے اٹھائیں گے، وہی پردے اٹھائیں گے، چونکہ ان کے پاس ہر ایک کی فائلیں ہیں. ہم کو بھی وہ بتا رہے ہیں، ہم ابھی سے وہ بتا رہے ہیں، ابھی سے وہ بتا رہے ہیں. جب ان کو اپنے کو بچانا پڑے گا تو وہ سب کے اوپر سے پردے اٹھائیں گے. اور اگر نواز شریف کو حکومت سے بھی گرایا، نواز شریف کو ملک سے بھی جانا پڑا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اگر ان کے بارے میں کچھ ہوتا تو پردے اٹھ چکے ہوتے، چونکہ کچھ نہیں ہے. لیکن باقیوں کے بارے میں نے آپ کو فارن فنڈنگ کا یہی بولنا تھا کہ فارن فنڈنگ پہ جس دن آپ چاہیں گے تو آپ وہ ججمنٹ دیں گے جو کہ انصاف پہ مبنی ہوگی، جس دن آپ چاہیں گے. جس دن چاہیں گے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ جو آپ زور دے رہے ہیں کہ جس دن چاہیں گے، مطلب قانون والا. آپ جس دن چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ JIT بنا لیتے ہیں، جس دن چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ مختلف میسج دے دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہی پاکستان میں، یہ مسئلہ ہی پاکستان میں یہ ہے کہ جو کمزور ہے، اور یہ وجہ ہے کہ بار بار میں کہتی ہوں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے ایک موقع ملا ہے سیاست دانوں کو بھی کہ عوام کی نمائندگی صحیح طرح سے کر سکیں. کیونکہ دیکھیں ہم تو بلڈی سویلینز ہیں، ہمیں تو 73 سال سے ڈرایا دھمکایا اور مکروز بھی کیا گیا اور غلام بھی بنایا گیا. لیکن ہم ایک اسٹرانگ لیڈر کی اس لیے تلاش میں ہیں کہ جو سچ کو سچ کہہ سکے. اور یہ وجہ ہے کہ جس دن APC کی اسپیچ ہوئی، میں نے آپ کے پروگرام پہ بھی کہا، ہر پلیٹ فارم پہ کہا کہ یہ نواز شریف ہی مختلف نواز شریف ہے، یہ نواز شریف ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. اور وہ اس اسپیچ سے بھی بدل چکے ہیں، اس اسپیچ سے بھی بدل چکے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی میں بہت زیادہ آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی اس وقت نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے آواز بلند کی ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے. یہ عمران کا کہنا کہ PDM کو عوام میں مقبولیت نہیں ملی یا عوام کو وہ انگیج نہیں کر سکے، یہ بالکل غلط ہے. ایکچولی عوام کی جو امیدیں ہیں PDM سے، اور PDM سے بھی نہیں، نواز شریف سے، جو نواز شریف سے امیدیں ہیں عوام کی بشمول میرے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وزارت عظمیٰ پہ آ جائے، وہ یہ نہیں ہے کہ مریم نواز شریف جناب فوراً وزیر اعظم بن جائے، وہ یہ ہے کہ بس اب یہ ڈرامہ ختم ہو، یہ کریئر پالیٹکس ختم ہو، یہ نہ ہو کہ کچھ اشرافیہ کی جیبیں بھرتی جائیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں گمراہ کیا جائے. لوگوں کے پاس روٹی ہو، لوگوں کے پاس چینی ہو، لوگوں کے پاس گیس ہو، بجلی ہو، پیٹرول ہو، روزگار ہو، اور نہ ہماری بچیاں موٹر وے پہ جنسی تشدد کا شکار بنے، نہ ہمارے بچے جو طالب علم ہیں وہ لہو لہان ہو. ہم چاہتے ہیں کہ موٹر وے سے خوشحالی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ موٹر وے ہمیں تحفظ دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرینوں پہ، پبلک ٹرانسپورٹس پہ اور تیزی سے کام ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں CPEC کے توسط سے ہمارے بے روزگار نوجوان کو روزگار ملے. ہم چاہتے ہیں کہ CPEC کے توسط سے ہمارے پڑوسی ممالک ہمیں دہشت گرد نہیں بلکہ ایک ٹریڈنگ پارٹنر، ایک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے جائیں، ان کے اوپر پتھراؤ نہ کیا جائے، یہ ہم چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں بالکل کوئی جلدی نہیں ہے. چاہے آپ 2 مہینے میں یہ کریں یا 10 سال میں کریں، آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جینوئنلی اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، مریم نواز کے نڈر سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ صرف اس امید میں کھڑے ہیں کہ بس اب یہ ڈرامہ ختم ہو جائے اور ملک میں. اور اسی وجہ سے عمران کو سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ شخص یہ جو باتیں کرتا ہے تقریروں میں، یہ حقیقت میں یہ کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ ہم نے دیکھا
کہ ایک ایک بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا، ایک ایک بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا. ہم یہ ایک صفحے کی سیاست سے بہت تنگ آ گئے. بالکل ٹھیک ہے، ایک صفحے کی سیاست سے بہت آگے. اچھا چلے پی ڈی ایم کا ذکر کیا ہے، اب پی ڈی ایم کا 4 تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر سب جماعتیں متفق ہو جائیں گی، اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہی ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں میں عدم اعتماد کی جو موومنٹ ہے، نو کانفیڈنس موشن ہے، وہ میں نے تو اگست میں کہا تھا کہ پنجاب سے شروع ہونی چاہیے اور پھر وفاق میں آنی چاہیے. اور یہ ایک طریقہ ہے. دیکھیے سیاست میں بڑے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی آپ کو اٹیک کرنا